بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمپیوٹر سائنس فرسٹ ایئر لیکچر 57. اس میں آج ہم نے پڑھنا ہے چیپٹر 4. ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. 3 ہم نے کل کمپلیٹ کیا تھا. تو چیپٹر 4 میں ہم نے جو پڑھنا ہے وہ یوزز آف کمپیوٹر. اس میں مختلف حوالے سے جو کمپیوٹر کا یوز ہے عام روٹین میں اس چیپٹر میں ڈیفینیشنز آتی ہیں. کچھ کویشچن لانگ کویشچن کے طور پر بھی اس میں مینشن کیے ہوئے ہیں، لیکن عام روٹین میں پیپر میں ان میں سے ڈیفینیشن ہی موسٹلی آتی ہیں. لانگ کویشچن اس چیپٹر میں نہیں آتے. لانگ کویشچن کے حوالے سے چیپٹر جو ہے چیپٹر 1 2 3 5 یہ 4 تو زیادہ اہم ہیں. ان میں سے ایک کویشچن آتا ہے. ایک کویشچن جو ہے یا تو وہ 6 چیپٹر میں سے آئے گا یا پھر لاسٹ والے جو پریکٹیکل والے چیپٹرز ہیں ان میں سے ایک کویشچن آ جاتا ہے. تو آپ نے 5 میں سے 3 کویشچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. تو اگر یہ 4 چیپٹرز 1 2 3 اور 5 چیپٹر ہی اگر اس کے لانگ کر لیں تو بھی آپ کے پورے اٹیمپٹ ہو سکتے ہیں. تو آج ہم سٹارٹ کریں گے چیپٹر 4 کے جو پہلے کچھ ٹاپکس ہیں. اس میں پہلے ایک ڈیفینیشن ہے امپیکٹ آف کمپیوٹر آن سوسائٹی. ہمارے معاشرے پر کمپیوٹر کے کیا اثرات ہوئے ہیں، کیا امپیکٹ ہوئے ہیں. سیکنڈ ہم نے یوز آف کمپیوٹر ان بزنس کے کاروبار میں کمپیوٹر کا کیا استعمال ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم. پہلا ہے امپیکٹ آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی آن سوسائٹی. ہمارے معاشرے میں کمپیوٹر کے جو اثرات ہوئے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو کمپیوٹر کچھ ہی سال پہلے، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ 1942 سے کمپیوٹر ڈیولپ ہوئے، لیکن اس وقت یہ ٹرائل پرپز پر تھے یا سائنٹیفک یوزیج میں تھے. آرمی اس کو یوز کر رہی تھی. جب سے کمپیوٹر کا کمرشل یوز ہوا اور اس کے بعد سے یہ ہمارے درمیان آئے، آج یہ اس قدر پوری دنیا میں ہماری سوسائٹی میں ان کا اتنا ایک امیج بن چکا ہے یا اتنا ایک اس کا یوز ہے کہ ہم اپنی لائف کا جو سروائیول ہے وہ کمپیوٹر یا کمپیوٹرائزڈ ٹیکنالوجی کے بغیر تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. ہر جگہ پر کمپیوٹر کا یوز ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں، ڈیلی لائف میں، گھر میں، گھر سے باہر، مختلف آفیسز میں، ہر جگہ پر اس کا یوز ہے. تو اس میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے ایک اہم جو ہے وہ کردار اس میں ہمارے معاشرے پر بنایا ہے. نو ڈاؤٹ اس کے کچھ حد تک بیڈ ایفیکٹس بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ اس قدر نہیں ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو ختم کریں یا اپنے لائف سے ہٹا دیں. یعنی اس میں اگر بیڈ ایفیکٹ کی ہم اگر بات کریں تو اس میں بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ ان امپلائمنٹ میں اس کا کچھ کردار ہو گیا کہ جہاں پر 10 لوگ ریکوائرڈ تھے، یعنی کلرک ریکوائرڈ تھے، وہاں پر ایک آدمی کام کر رہا ہے، وہ سفیشینٹ ہے. یا اس کے علاوہ جیسے کمپیوٹر گیمز ہیں تو وہ لوگ جو ہے پلے گراؤنڈ میں جانے کی بجائے گھر میں ہی بیٹھے مختلف انٹرٹینمنٹ یا مختلف اس میں گیمز کے میں بچے ہیں یا باقی ہیں تو وہ موبائلز پر یا باقی اس میں گیم کے، تو اس سے ان کی صحت پر ایفیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن اس سے نئی جابز بھی جنریٹ ہوئیں. جیسے ان امپلائمنٹ کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تو نئی جابز بھی کمپیوٹر ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کے حوالے سے نیو جابز جنریٹ ہوئیں. جہاں تک اس کا جو بینیفٹس ہیں تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہر فیلڈ آف لائف میں اس میں جو ہے جلدی سے کام کرنا، تیزی سے کام کرنا، لائف کو انتہائی فاسٹ بنا دیا تو اس کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے بنا دیا. تو کمپیوٹر ہیز میڈ اے ویری وائٹل امپیکٹ آن دی سوسائٹی. اٹ ہیز چینج دی وے آف لائف. دی یوز آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہیز افیکٹڈ ایوری فیلڈ آف لائف. People are using computer for performing different tasks quickly and easily. It saves a lot of time and effort. کہ اس میں کافی تعداد میں جو ہے آسانی سے، تیزی سے ہم کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرتے ہیں. اب اس میں کمپیوٹر سے مراد صرف ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر نہیں ہے. کمپیوٹر سے مراد وہ تمام کمپیوٹنگ ڈیوائسز یا کمپیوٹرز ہیں جو ہماری لائف میں اس وقت موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کمپیوٹر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لیپ ٹاپ ہیں، کمپیوٹر ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز ہیں، سیل فونز ہیں، موبائل فونز ہیں، اے ٹی ایم مشینز ہیں یا پوائنٹ آف سیل مشینز ہیں کہ جس کی مدد سے پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ خاصا ہوا ہے. تو کمپیوٹر کین بی یوزڈ ان ایجوکیشن ٹو امپروو دی لرننگ اینڈ
टीचिंग प्रोसेस। जैसे आजकल आप लोगों ने अगर देखा हो तो इसका यूज़ जो है एजुकेशन में, कि जहाँ पर जैसे इसमें ये कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ तो उसकी वजह से कॉलेजेस या स्कूल्स बंद हो गए, तो ऑनलाइन एजुकेशन या उसमें जिस तरह रिकॉर्डेड वे में इस तरह यूट्यूब की मदद से या व्हाट्सएप की मदद से लेक्चर्स जो हैं वो आप लोगों तक डिलीवर किए जा रहे हैं। वहाँ से आप इसको रीड करके स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप लाइव कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसमें मैसेजेस की मदद से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है एजुकेशन में, स्टडी में, या उसके अलावा अब स्टडी की अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें आप जिस तरह ये लेक्चर मिल रहे हैं तो इनको भी आप स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरनेट से आप सर्च कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। अगर आपने कोई टॉपिक सर्च करना हो तो वैसे अगर किताबों से अगर रीड करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस टॉपिक के लिए कौन सी किताब ज़्यादा बेहतर रहेगी और किस किस किताब में है, और कितनी एक किताबें होती हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ वे में लिखी हुई होती है। तो आप सारी किताबें परचेज़ करना या उसको रिकमेंड करना, सर्च करना वो खासा मुश्किल हो सकता है। जबकि इंटरनेट पर अगर आप सर्च करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन आपको फौरी तौर पर अवेलेबल होती है, इमेजेस की फॉर्म में, ऑडियो या वीडियो फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, आसान अल्फाज में लिखी हुई इंफॉर्मेशन आपको हज़ारों वेबसाइट्स पर अवेलेबल होती है। वो सारी वेबसाइट्स के लिंक्स आ जाते हैं, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। तो टीचिंग हो या लर्निंग हो, जैसे हम अगर पढ़ा रहे हैं तो कई चीज़ें, कई इमेजेस, बाज़ प्रोसेस अगर वो किताब में उसकी इमेज अवेलेबल नहीं है तो इंटरनेट से डाउनलोड करके लेक्चर में ऐड कर ली, या उसके अलावा कई अगर ये फैसिलिटी ना हो तो उसमें ख़ासा प्रॉब्लम हो सकता है लेक्चर को प्रिपेयर करने के हवाले से। तो टीचर्स जो हैं, कई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं कि जो ज़बानी समझाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, उसको हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से आसानी समझा सकते हैं। मैनी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर अवेलेबल। मुख्तलिफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, जैसे टाइपिंग से रिलेटेड हैं या और मुख्तलिफ एजुकेशन क्विज़ेज़ हैं, MCQs बनाए जा सकते हैं कि अगर वो अब प्रोग्राम अवेलेबल हैं कि आप उसमें गेम्स के तौर पर उसको जो है प्ले भी करते हैं, साथ साथ जैसे स्पेलिंग के हवाले से अगर आप देखें या कि गेम्स बनी हुई हैं तो उसमें क्यूरियोसिटी होती है इंसान के अंदर कि एक दफ़ा उसको प्ले किया, आपने एक वर्ड बोला गया, उसके आपने स्पेलिंग टाइप करने हैं या बोलने हैं, तो वो कंफर्म होगा कि भाई सही है या नहीं है। तो उससे स्कोरिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे प्रैक्टिस जो है उसमें गेम ही गेम में आपको पढ़ाने का जो प्रोसेस है वो बेहतर बनाया जा सकता है। या जैसे डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं उनको सीखना, जो डिफरेंट उसमें इंग्लिश है, उर्दू है, चाइनीज़ है या टर्किश है, ये कोई और लैंग्वेजेस हैं, तो उन फॉरेन लैंग्वेजेस को भी सीखना हमारे लिए काफ़ी आसान है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज में आप कोई भी बात करेंगे तो उसको वो ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में बताएगा, तो उससे आप सीख सकते हैं। कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ सच एज मेडिकल, बिजनेस, इंडस्ट्रीज़, एयरलाइन, वेदर फोरकास्टिंग। तो ये तमाम फील्ड में कंप्यूटर का जो है इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। कंप्यूटर ने बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में इन तमाम डिपार्टमेंट्स में डेवलपमेंट की है। अब इन डिपार्टमेंट में कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई हैं वो फर्दर हम हर एक पॉइंट को एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आगे डिस्कस करेंगे। सो इनमें से पहला, जिस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर एक दिया हुआ है कि यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बिज़नेस, कारोबार में कंप्यूटर का यूज़ किस तरह हुआ है। तो इसमें पहला पॉइंट आ जाता है जिसे हम कह सकते हैं उसमें मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है कि जैसे मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स जो कंपनीज़ बनाती हैं उसकी एडवर्टीज़मेंट, उसको दुनिया में जब तक एडवर्टीज़मेंट ना हो, लोगों तक आगाही ना हो कि ये प्रोडक्ट बना है, इसके क्या फ़ीचर्स हैं, क्या चीज़ें हैं, तो उस वक्त तक लोग जो है उसको परचेज़ करने के लिए एग्री नहीं होंगे। जैसे एक कंपनी अगर सेल फ़ोन बनाती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है लोगों तक, लोगों को पता ही नहीं है, तो वो उसको परचेज़ नहीं करेंगे, या कम यूज़र्स होंगे जो उसको परचेज़ करेंगे, क्योंकि बाकियों को पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ प्रॉपर है नहीं है, इसमें क्या फ़ीचर्स हैं। आज जैसे अगर आप सिंपल सी मैं एग्जांपल दूं कि
کہ جیسے موبائل پرچیز کرنا ہو تو آپ شاپ پر نہیں جاتے, آپ پہلے انٹرنیٹ سے آپ سرچ کر لیتے ہیں مختلف کمپنیز کے موبائلز, ان کے کیا فیچرز ہیں, مختلف ماڈلز میں کیا کیا فیچرز اویلیبل ہیں, ان کی پرائس کیا ہے, کمپیئر کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک کمپنی کا ایک ماڈل کا ہے دوسری کمپنی کے موبائل کے ساتھ تو اس میں کیا فیچر ہیں اس کے, تو وہ پیرلل آپ کو بتاتا ہے کہ اس میں اتنا پروسیسر ہے, اس میں اتنا پروسیسر ہے, اس میں اتنی میموری ہے, اس میں اس کی پرائس اتنی ہے, اس کے گرافکس اتنے ہیں. یہ ساری انفارمیشن جو ہے آپ کو مل جاتی ہے. تو مارکیٹنگ کے لیے ڈفرینٹ کمپنیز جو ہیں وہ کمپیوٹر کی مدد سے اپنی انفارمیشن دوسروں تک پہنچاتے ہیں تاکہ اس پروڈکٹ کو پرچیز کرنا یا اپنے جیسے ڈفرینٹ جو شاپ کیپرز ہوں گے انہوں نے جیسے شاپ پر عام روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ جب جاتے ہیں تو ایسے کسٹمر جو ریگولر ہوتے ہیں ان کے کانٹیکٹ نمبرز یا ای میل ایڈریسز ان کے پاس ہوتے ہیں, وہ لے لیتے ہیں. تو اس کے بعد وہ نئے پروڈکٹ جیسے آتے ہیں تو وہ ای میل کی مدد سے یا میسیجز کی مدد سے آپ کو وہ اسکیمز جو ہیں وہ بھیجتے رہتے ہیں تاکہ اگر کوئی ویلنگ ہو پرچیز کرنا چاہے تو وہ آسانی سے پرچیز کر سکتا ہے. تو یہ سیلنگ بائنگ کے حوالے سے, مارکیٹنگ کے حوالے سے اس میں جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں. تو اس میں بزنس آرگنائزیشن کین یوز کمپیوٹر فار مارکیٹنگ دیئر پروڈکٹس. مارکیٹنگ ایپلیکیشن پرووائڈ انفارمیشن اباؤٹ دی پروڈکٹس to customers. Computer is also used to manage the distribution system. Advertisement, selling activities جو ہیں چیزیں بیچنا خریدنا آن لائن یا اس میں باقی, تو یہ مارکیٹنگ میں آپ کو ڈفرینٹ ایسی جو ویب سائٹس ہیں وہ اویلیبل ہوں گی, اس سے آپ سرچ کر سکتے ہیں. یہ مارکیٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے. سیکنڈ اس میں آ جاتا ہے اسٹاک ایکسچینج. یہ اسٹاک ایکسچینج کا آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں پر کاروبار کیا جاتا ہے یہ سارا آن لائن ہوتا ہے. کوئی بھی شیئرز آپ پرچیز کرتے ہیں, کوئی بھی چیز کی بولی لگاتے ہیں تو وہ سارا یہ آن لائن جو ہے وہ سارا کیا جاتے ہیں. تو اس میں آپ کوئی بھی چیز پرچیز کرتے ہیں, آپ کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں, آپ کے نام وہ شیئرز ہو گئے, آپ سیل کرتے ہیں, آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو گئے, آپ نے وہ شیئر کر دیے, وہ سیل آؤٹ کر دیے. تو اسی طرح کوئی بھی چیز پرچیز کرنی ہے تو اس کی جو آن لائن جو بڈز ہیں وہ بھی ہوتی ہیں. تو کوئی بھی جو اس میں پیپر کا یوز اتنا نہیں ہوتا, ساری یہ کمپیوٹر کی مدد سے کیا جاتا ہے. کمپیوٹر یا نیٹ ورک کی مدد سے, انٹرنیٹ کی مدد سے سارا اسٹاک ایکسچینج کا پروسیس ہوتا ہے. تو اس میں اسٹاک ایکسچینج از موسٹ امپورٹنٹ پلیس آف بزنس مین. مینی اسٹاک ایکسچینج یوزز کمپیوٹر ٹو کنڈکٹ بڈس. بڈ سے مراد ہوتا ہے بولی لگانا کسی بھی چیز کے. Stock broker perform all trading activities electronically. They can connect with computer where brokers match the buyers. جیسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی خریدار ہیں, کوئی فروخت کرنا ہے تو وہ آپس میں کاروبار کو بیچ رہا ہے, کوئی خرید رہا ہے, تو سارا یہ انٹرنیٹ کی مدد سے پروسیس پرفارم ہوتا ہے. تھرڈ اس میں آ جاتا ہے بینکس. آج کل جتنے بھی بینکس ہیں یہ سارے تقریباً آن لائن ہیں. آن لائن وہ مختلف چیزیں خریدتے ہیں, بیچتے ہیں. اس میں یعنی ڈفرینٹ جو اکاؤنٹس ہیں وہ سارے بنے ہوئے ہیں اس میں. اس کی مدد سے ان کا جو کیش ہے, لین دین ہے, سارا وہ کمپیوٹر کی مدد سے ہوتا ہے. اے ٹی ایم مشینز ہیں, تو آپ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی ہیں تو آپ پیسے نکلوا سکتے ہیں. آپ کا اکاؤنٹ کسی بھی شہر میں ہے, آپ اس سے پیسے نکلوا سکتے ہیں, پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. آپ کو ضرور نہیں, آج کل جیسے موبائل بینکنگ ہے یا ای بینکنگ ہے, اس کی مدد سے آپ سیل فون کی مدد سے, کمپیوٹر کی مدد سے آپ جو ہے اپنے اکاؤنٹ سے جو بل پے ہیں وہ کر سکتے ہیں, یوٹیلیٹی بلز پے کر سکتے ہیں, کیش ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ بیلنس کے لیے آپ کو بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ گھر بیٹھے انٹرنیٹ سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سارے, اب اگر ہم کہیں کہ بھئی آج اگر بینکنگ کا جو پروسیس ہے وہ اس قدر زیادہ ہوا ہے تو وہ صرف اسی وجہ سے زیادہ ہوا ہے, کمپیوٹر کے یوز کی وجہ سے, کہ آج اتنا جو ہے وہ اس میں ہے. جیسے جو بینکس ہیں, اگر ایک اس میں جو یوزر ہے, تو بینکس جو ہیں جیسے مختلف اگر بینکس میں اکاؤنٹ ہولڈر ہوتے ہیں, اگر کمپیوٹر نہ ہوتے تو ایک بینک میں لمیٹڈ اکاؤنٹس ہی اوپن کرا سکتے لوگ, کیونکہ مختلف اکاؤنٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے مختلف کلرک کی ضرورت ہوتی ہے. تو جہاں پر اکاؤنٹس کی تعداد زیادہ ہوتی وہاں کلرکس کا عملہ جو ہے وہ بہت زیادہ رکھنا پڑتا.
تو اس کو کمپیوٹر کی مدد سے آسانی سے 2-3 کلرک آسانی سے اس سارے اکاؤنٹ ہولڈر جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کو جو ہے وہ ہینڈل کر رہے ہیں. تو اس سے بینکنگ کا جو پروسیس ہے وہ بہت زیادہ اس میں بینیفیشنٹ یہ کمپیوٹر کا یوز ہوا ہے. اس میں مختلف کریڈٹ کارڈز، اے ٹی ایم کارڈز یہ مختلف اویلیبل ہوئے ہیں جس سے آپ آن لائن کوئی بھی چیزیں پرچیز بھی کر سکتے ہیں اور باقی بینک کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. تھرڈ اس میں بینکس کا آ گیا. فورتھ اس میں آ جاتا ہے ڈپارٹمنٹل اسٹور. جیسے آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہوگا کہ جیسے مختلف ڈپارٹمنٹل اسٹورز ہیں تو ان میں شاپنگ کے لیے آپ جاتے ہیں. تو شاپنگ میں کوئی بھی چیز پرچیز کرنی ہو، آپ ٹرالی لی یا کوئی بھی چیزیں آپ نے 15-20 کلیکٹ کی، 5-7 جتنے بھی کلیکٹ کی، اس کے بعد جب کاؤنٹر پر آتے ہیں تو بل جو ہے اس کی پیمنٹ جو ہے وہ اس کا بل بنانا، انوائس کرنا وہ کمپیوٹر کی مدد سے آسان ہو گیا کہ فوری طور پر بار کوڈ سسٹم کی مدد سے فوری آئٹم کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پرائس دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آٹومیٹکلی سارے آئٹم کے جسٹ وہ کلک کرتے ہیں، اس کے بعد اس پروڈکٹ کا نام، کوانٹٹی وہ اس میں لکھی آ جاتی ہے، اس کی پرائس لکھی آ جاتی ہے، اس کا بل کا ٹوٹل ہو جاتا ہے اور اس کا سٹاک پراپرلی ارینج ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بہت تیزی سے وہ بل بنایا جا سکتا ہے کیونکہ بڑے ڈپارٹمنٹ اسٹور یا شاپنگ سینٹر میں بہت تعداد میں لوگ ایٹ اے ٹائم شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں. شاپنگ بھلے ہمیں کرتے ہوئے خاصا ٹائم بھی ہو جائے تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا، ہمیں فیل اتنا نہیں ہوتا، لیکن اگر کاؤنٹر پر ہمیں زیادہ دیر انتظار کرنا پڑے تو وہ کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا. تو اس کے لیے یہ جو ہے سسٹم خاصا رکھا جاتا ہے. اس سے اسٹاک بھی مینٹین رہتا ہے اور باقی سیل پرچیز. اس کے علاوہ جیسے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی مدد سے پوائنٹ آف سیل ہے پی او ایس ہے، تو اس میں کریڈٹ کارڈ کی مدد سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں. آپ کو کیش ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کریڈٹ کارڈ دیں، وہیں پر وہ ڈیوائس میں ایک اسکریچ کریں گے تو اس شاپ کیپر کے بینک اکاؤنٹ میں آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے، آپ کو وہ آئٹم کر سکیں گے. تو اس سے یہ بینیفٹس آ جاتے ہیں. 5 اس میں آ جاتا ہے آفس آٹومیشن، کہ آفس کا جتنا بھی ٹوٹل جو کام ہے وہ سارا کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے. کوئی لیٹر ٹائپ کرنا ہے، اس میں ایڈیٹنگ کرنی ہے، کوئی سیلری شیٹس بنانی ہے، تو جتنا بھی یا کمیونیکیشن کا سورسز تھے کہ کوئی لیٹر بھیجنا ہے ایک جگہ دوسری جگہ تو وہ ای میل کی مدد سے فوری طور پر ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. پوسٹل سروس کا اتنا یوز کم رہ گیا، زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ اسی طرح ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں انفارمیشن. تو آفس کا جتنا بھی کام ہے وہ سارا تقریباً آج کل کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے. تو اس میں آفس آٹومیشن از اے پروسیس آف آٹومیٹنگ آفس ٹاسک یوزنگ کمپیوٹر. مینی ٹائپس آف tasks are performed in an office like decision making, data manipulation, document handling, communication. یہ سارا جو ہے وہ کمپیوٹر کی مدد سے ہو چکا ہے. مینی کمپیوٹر ٹیکنالوجی ڈو پرفارم دیز ایکٹیویٹیز. مختلف سافٹ ویئرس یا کمپیوٹر یوز کیے جا سکتے ہیں ان میں. تو گھر سے بیٹھے ہوئے آفس کا سارا کام آپ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے تمام نیکسٹ آگے ٹاپک میں ہم آفس آٹومیشن کو آگے پھر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بھی پڑھیں گے کہ آفس آٹومیشن میں کیا کیا پروسیس کون کون سے کس طرح پرفارم کیے جاتے ہیں، تو وہ ڈیٹیل کے ساتھ بھی دیکھیں گے. یہاں پر یہ ڈیفینیشن کے طور پر اس میں مینشن ہے. تو یہاں تک یہ بزنس میں کمپیوٹر کا جو یوز ہے کہ کاروبار میں، بینکنگ میں، اسی طرح ڈپارٹمنٹ اسٹور میں، شاپنگ میں، یہ مختلف حوالے سے مارکیٹنگ میں کس طرح اس کا رول ہے کمپیوٹر کا. تو ان کو ڈیفینیشن کے طور پر یہ ہر پوائنٹ کے الگ الگ ڈیفینیشن کے طور پر آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے. تو لانگ کے طور پر بھی پریپیئر ہو جائے گا اور ویسے ڈیفینیشن کے طور پر بھی یہ ہو جائے گا. تو فردر آگے ہم کنٹینیو کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.